مالکی طغى جی ناصر صاحب ہاں جی آپ عین زبر یا عی نون دو پیش نون عینن وقف کرنا ہے تو فی ان قواعد کو یعنی حروف مدہ حروف لین ہے ان قواعد کو اور اسی طرح را کا کہ اس پہ زبر اور پیش ہو تو اس کو پر کرنا ہے. اچھا یہ آپ نے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے میں نے سمجھا فوٹو کاپی ہے. جب ٹھیک ہے وہ رجسٹر کے طور پہ آپ اس کو صحیح ہے. میں نے سمجھا شاید آپ نے اردو بازار سے خرید لیا ہے یہ پورا وہ ہم نے کل پڑھا تھا. یہ اب دیکھیں نا یہاں پر بھی انہوں نے دیا ہے اس سبق میں اس میں فاعل اور اس میں مفعول اور چوتھویں کے شروع میں بھی یہی تو لیکن ہم اس کو اعادہ کر لیتے ہیں. چلو یہ ہے کہ جو پڑھا ہے وہ تازہ کر لیں گے اسی کو. تو یہاں پر لفظ کی 3 قسمیں اسم فعل حرف اس کی تعریف بھی ساتھ لکھی ہوئی ہے اور فعل ماضی کے 6 وزن ان میں سے 4 یہاں مشہور ضرب نصر سمیہ فتح اور پھر عربی میں اکثر فعل 3 حرف سے بنتے ہیں جیسے فعلا یہ سب 3 حرفی ہیں ضرب نصر سمیہ فتح. 4 حرفی بھی ہوتے ہیں 5 حرفی بھی ہوتے ہیں وہ آگے جا کے آئیں گے انشاءاللہ وہ آئیں گے لیکن ابھی یہ ابتدا ہے اس میں. یہ اس کے 3 حصے ہیں یا 3 لیول ہیں. یہ پہلا لیول ہم پڑھ رہے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا آئے گا پھر تیسرا آئے گا اور یہ جو عربی گرامر ہے یعنی صرف اور نحو اس کا خلاصہ تھوڑا بیان کیا پوری تفصیل نہیں ہے کافی حد تک انہوں نے لیکن اس میں انہوں نے مکس کر دیا ہے نحو کو بھی صرف کو بھی. نحو علیحدہ علم ہے صرف علیحدہ علم ہے. تو جیسے اب لفظ کی قسمیں 3 ہیں اسم فعل حرف اور اس کی تعریفیں یہ نحو ہے یہ صرف نہیں ہے لیکن یہ جو ہم گردانے پڑھیں یہ صرف ہے. تو انہوں نے اس تفصیل میں جانے کے بجائے اس کو مختصر رکھا ہے تاکہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو سمجھنے میں آسان ہو. اگر تفصیل جائیں گے تو شاید مشکل ہو جائے. تو بہرحال یہ ماضی کے 3 حرف اکثر ہوتے ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا مضارع جو بھی ہو رہا ہے یا ہوگا. اسی طرح مذکر فعلا اور مونث فعالات. مضارع کی مذکر یفعلو مونث کی تفعلو اور اس کے ساتھ یہ پھر اس کی گردانیں ہیں. اب یہ ماضی کی ہے فعلا فعلا فعلو. یہ 3 صیغے جو ہیں یہ کس کے ہیں فعل ماضی مذکر غائب اس طرح. اور فعلتا فعلتما فعلتم یہ 3 صیغے کس کے ہیں حاضر کے. وہی ماضی ہے مذکر ہے لیکن حاضر ہے. فعلتو فعلنا یہ متکلم ہے. اسی طرح اس کے سامنے پھر مضارع کے لیے آئیں یفعلو یفعلان یفعلون اور مخاطب کے تفعلو تفعلان تفعلون افعلو نفعلو. اسی طرح اگر اس کے امر بنائیں تو یہ والا پھر عمل ہے افعل افعلا. افعل تو ایک مرد کر افعلا تم 2 مرد کرو افعلو تم سب مرد کرو. اسی طرح افعلی تو ایک عورت کر افعلا تم 2 عورتیں کرو افعلنا تم سب عورتیں کرو. آگے پھر مضارع بھی اس کے ساتھ انہوں نے لگا دیا. لا تفعل ہے یہ نہیں ہے فعل نہیں. لا تفعل تو ایک مرد نہ کر. لا تفعلا تم 2 نہ کرو. لا تفعلو تم سب نہ کرو. لا تفعلی
تو ایک عورت نہ کر، لا تفعلا تم دو عورتیں نہ کرو، لا تفعلنا تم سب عورتیں نہ کرو۔ اور اگر اس کے ساتھ ضمیر لگا دیں، ضمیر متصل، تو انصر ہو، مدد کر تو ایک مرد اس کی، اس غیب کی، ہو ضمیر غیب کی ہے، انصر ہما مدد کر تو ان دو مردوں کی، انصر ہم مدد کر تو ان سب مردوں کی، انصر کا مدد کر تو اپنی، انصر کما مدد کرو، مدد کر تو تم دو اپنی، اور انصر کم مدد کر تم، مدد کر تو سب کی یا تم سب اپنی۔ یہ سیاق و سباق کے اعتبار سے پھر معنی ہوگا اس کا۔ انصرنی، انصرنی، انصر ہے جی متکلم ہے نا، تو انصرنی میں مدد کروں اپنی، انصرنا ہم مدد کریں اپنی، ہم سب، یہ نہیں، یہ اس طرح اس کے ساتھ لگی۔ اب یہ آگے مونس کی ہے، انصرہا، انصرہما، انصرنا، مدد کر تو ایک عورت کی، اور لا تنصرہ نہ مدد کر تو اس ایک مرد کی، یہ نہیں۔ اور اسی طرح یہ آگے گردانیں انہوں نے ساری دی ہوئی ہیں، ان کو تفصیل سے اگر پڑھ لیں لکھ لیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ امر میں کیوں یہ نون آئی ہے، یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے، باقیوں میں نہیں آتی، تو اس وجہ سے کہ امر آخر میں ساکن ہوتا ہے، تو جب ساکن ہے تو پھر اس میں یا نہیں پڑھی جائے گی، یا پھر کس طرح پڑھیں، یا پڑھی نہیں جائے گی، اس کو پھر جو متکلم ہے اس میں پھر یہ نون آئے گا۔ آگے جو لا تنصرنا، نون الف نہ پڑھا جاتا ہے، اکیلی یا نہیں پڑھی جاتی، تو سیاق و سباق کی وجہ سے یہ آئی ہے کہ اس میں ساکن ہونے کی وجہ سے یہ نون آتا ہے۔ اچھی بات ہے، انہوں نے سوال کیا ہے، یعنی غور کیا ہے، غور کا نتیجہ ہے کہ یہ سوال کیا۔ اچھا آگے لا تنصرہا، مونس کی ضمیر لگا کے اس نے کہہ دی لا تنصرہا، مدد نہ کر اس ایک عورت کی، لا تنصرہما، مدد نہ کر ان دو عورتوں کی۔ اسی طرح یہ سب ضمیریں ان کے ساتھ لگائی ہیں، امر کے اور نہیں کے ساتھ، یہ سب انہوں نے گردانیں دے دی۔ اب انہوں نے نا ہر ایک کی الگ الگ لکھ دی ہے تاکہ مشکل نہ ہو۔ اگر یوں کہتے ہیں ایک لفظ کہ اس سے آپ نصر سے بھی بنائے امر، سامیہ سے بھی بنائے، فتح سے بھی بنائے، تو خود ہی بناؤ، یعنی تو انہوں نے اس کی بجائے ساری لکھ دی کہ آپ دیکھ کے اس کے پڑھ لیں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو۔ اسی طرح یہ فتح یفتح، افتح، اس میں متصل لگا دی ضمیر، تو کھول تو اس کو، کھول تو ایک مرد اس کو، افتحہما، افتحہم، کھول تو ان سب کو، افتح کا، کھول تو اپنے آپ کو، افتحکما، کھول تم ان اپنے، کھولو تم دونوں اپنے آپ کو، افتحکم، کھولو تم سب اپنے آپ کو، افتحنی، اب دیکھیں یہاں پر بھی نون ہے، تو کھولو میں اپنے آپ کو، افتحنا، کھولو ہم سب آپ، صرف اس میں ہے کیونکہ اس میں ہا ساکن ہے، ہا جب ساکن ہے تو یا بھی ساکن، دو کٹھے ساکن کیسے پڑھیں گے، وہ نہیں پڑھے، وقف میں تو پڑھے جا سکتے ہیں، وقف کے علاوہ کیسے پڑھیں گے، اس لیے پھر نون لگائی گئی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول، اب ہم تین اصلی حروف فعالہ سے اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانا سیکھیں گے، یہ بھی سیکھ لیے ہیں پہلے، یہ ہے دیکھ فعلن، فعلن جو ہے یہ مصدر ہے، یہ کوئی فعل نہیں ہے، یعنی ماضی مضارع امر میں سے کچھ نہیں، یہ مصدر ہے، اور اصل مصدر ہوتا ہے، جتنے فعل ہیں وہ سب مصدر سے ہی بنتے ہیں، اس کی بنیاد جڑ مصدر ہوتی ہے، مصدر سے آگے فعل ماضی مضارع پھر آگے جتنے مرضی بناتے جائیں۔
تو ہر ایک کا مصدر ہوتا ہے، ہر فعل کا مصدر ہوتا ہے۔ تو فعل مصدر ہے، اب اس سے فاعل، اس میں فاعل، تو اس میں فا کلمے کے بعد الف لگا دیں گے تو فاعل بن جائے گا، اور جو عین کلمہ ہے فا کلمے کے بعد الف لگائیں گے، عین کلمے کے نیچے زیر لگا دیں گے، فاعل بن جائے گا فاعل۔ اب اس کے وزن پہ ہم جتنے مرضی بناتے رہیں۔ اور مفعول، اس میں یہ ہے کہ شروع میں میم لگے گی، مفتوح، میم مفتوح، میم مفتوح یعنی زبر والی میم، اور فا کلمے کے بعد پھر عین کلمہ، فا کلمے سے پہلے میم مفتوح، ہر مفعول میں، اس میں مفعول میں، ویسے دوسرے مفعول میں نہیں، اس میں مفعول میں تو میم مفتوح لگے گی، اور پھر عین کلمے کے بعد واو لگا دیں گے تو مفعول بن جائے گا، مفعول جس پہ کام کیا جائے۔ اب یہ ساری اس کی گردانیں ہیں، فاعل، ضارب، ناصر، مفعول، مضروب، منصور۔ اسی طرح آگے فاعل، سامع، فاتح، سامع سننے والا، جیسے کہتے ہیں تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جو پڑھا رہا ہے پیچھے ایک ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ سامع ہے، یعنی سننے والا ہے پیچھے۔ ویسے تو سارے ہی سامع ہوتے ہیں، جتنے بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ سننے والے ہی ہوتے ہیں لغوی طور پہ، لیکن ایک جو کھڑا ہے پیچھے حافظ جو سن رہا ہے، باقاعدہ غلطی نکال رہا ہے، تو اس کو عموماً کہہ دیتے ہیں سامع، سننے والا۔ فاتح کھولنے والا، کچھ بھی، دروازہ کھولنے والا، کوئی اور چیز کھولنے والا، کچھ بھی۔ اور اسی طرح مفعول، مفعول کیا ہوا، مسموع، یہ سامع سننے والا، مسموع سنا گیا، اور فاتح کھولنے والا، مفتوح کھولا ہوا یا کھولا گیا، ایک ہی بات ہے۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا تثنیہ بنانے کا طریقہ الف نون اور یا نون آخر میں بڑھا دیں، فاعل سے فاعلان، فاعلین، مفعول مفعولان، مفعولون، ضارب ضاربان، ضاربان، ضاربین، یہ تثنیہ۔ مضروب مضروبان، مضروبین، بینی جمع ہوگا، بینا اگر کہیں جمع ہوگا، بینی، بینی تثنیہ۔ اسی طرح آگے یہ بھی وہی مختلف اسماء، ناصر، ناصران، ناصرین، منصور مفعول ہے، منصور مفعول، منصوران، منصورین، یہ تمام اسی طرح ہیں۔ جیسے یہ کل بھی وہی چیز ہے، سیم کل والا سبق جو ہے اسی کو انہوں نے دہرایا۔ یہ وہی قرآن پاک کی آیت ہے جس میں 9 صفات ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی 9 صفات۔ التائبون، یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، جمع کا صیغہ ہے، تائبون، تائبانی، تائبون، اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا، التائبون، سب مرد توبہ کرنے والے، الصاححون، سب روزہ رکھنے والے، سب، یہ سارے مذکر جمع، اور العامرون والناہون والحافظون، العامرون حکم دینے والے، اور والناہون روکنے والے، نہیں سے ناہون، اور والحافظون، الحافظون حافظ کی جمع، حافظون حفظ کرنے والا، یاد کرنے والا، حافظانی 2 حفظ کرنے والے، حافظون سب حفاظت کرنے والے یا حفظ کرنے والے۔ جمع جو ہے اس میں یا نون اور وا نون جمع میں لگے گا۔ یا نون کی جیسے یہ مثالیں جمع میں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین، یہ سب جمع اس میں فاعل کی جمع ہے یا نون کے ساتھ، اور مونس الف تا آخر میں لگا دیں گے، مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، وہی صفات ہیں، مسلمات اسلام لانے والی، مؤمنات ایمان لانے والی، قانتات قناعت کرنے والی یعنی فرما برداری، تائبات توبہ کرنے والی، عابدات عبادت کرنے والی، سائحات روزہ رکھنے والی۔ اور یہ آگے پھر پوری گردان انہوں نے دے دی ہے اس میں فاعل کی، اس خانے میں 4 اس میں فاعل کی، اس خانے میں اس میں مفعول کیے، سب اشاروں کے ساتھ۔
یہ بھی وہی ہے سیم. اب اس میں کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں. یہ سیم ہے کل والا سبق جی. سب نو سمجھ نہیں ہے. اچھا چلیں جی قرآن پاک نکالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. سمن پہ بھی گنہ کرنا ہے، امیون پہ بھی گنہ کرنا ہے، اور آخر میں لا یر، را کو پر کرنا ہے، یر یر. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. فیہ ہا کو نہیں لمبا کرنا. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. بعض جگہ پہ آواز اٹھانی ہوتی، وہاں آواز اٹھایا کرے، اس سے بہتری آئے گی. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. اچھا یجعلون اصابعهم فی، یہ فی پہ کون سی مد ہے کوئی بتائے؟ فی پہ مد کون سی ہے؟ متصلہ کیسے ہے؟ متصلہ مد کون سی ہوتی ہے؟ مد متصل کون سی ہوتی ہے؟ تو وہ اس کے دو آپشن بتائی تھی نا، حمزہ آئے تو پھر نہیں پوری تفصیل اس کی بتائے نا. یہ دیکھیں نا، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب حرف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو حمزہ کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ وہ حمزہ اسی کلمے کا حصہ ہے، جیسے جا آ، اگر اسی کلمے کا حصہ ہے تو وہ مد منفصل اور مد جائز بھی اس کو کہتے ہیں. اور اگر اسی کلمے کا حصہ نہیں، دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آیا ہے، جیسے یہاں مثال دی تھی انا، پھر آگے انزلنا، انزلنا کے شروع میں حمزہ ہے، تو اب یہ حمزہ تو حرف مدہ کے بعد آیا ہے لیکن اسی کلمے کا نہیں ہے. انزلنا علیحدہ کلمہ ہے، اس کے بعد آیا ہے. تو اب اس صورت میں جب یعنی الگ کلمے کا ہے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں یا مد جائز. اب اس کو آپ کم از کم ایک الف لازم ہے،
ایک الف کے بعد آپ 3 الف تک اس کو لمبا کر سکتے ہیں، لیکن جو مد واجب ہوتی ہے وہ اس کو 5 الف تک کر سکتے ہیں، 4 الف 5 الف تک کرنا لازم ہے، وہ مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد حروف مدہ الف واو یا، اور ان سے پہلے ان کے مطابق حرکت ہو، الف سے پہلے زبر ہو تو وہ حرف مدہ بنے گا، واو سے پہلے پیش ہو تو وہ حرف مدہ بنے گا، یا سے پہلے زیر ہو تو وہ حرف مدہ بنے گا۔ اب ان حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ آئے تو اس کی 2 شکلیں ہیں، ایک شکل یہ ہے کہ اسی کلمے کا حصہ ہو تو پھر مد لازم ہے، کیونکہ وہ اس کا اپنا حصہ ہے وہ حمزہ، تو مد لازم ہے یا مد اس کو واجب بھی کہتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس کا نہیں ہے حمزہ، اسی کلمے کا حصہ نہیں، اس کے بعد والے میں حمزہ آیا تو اس کو مد منفصل اور مد جائز بھی کہتے ہیں۔ پہلے والی واجب ہے، دوسری جائز، یا یہ کہہ لیں کہ پہلے والی متصل ہے، دوسری منفصل ہے۔ تو اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں فی، اب یہ کون سی مد ہے یہ بتائیں؟ یہ مد منفصل ہے، مد جائز ہے، ہاں، کیوں کہ آگے حمزہ اگلے کلمے کا حصہ ہے، تو فی حرف مدہ ہے کیونکہ یا سے پہلے زیر ہے، جی ہاں، اسی کلمے کا حصہ ہو حمزہ وہ متصل، تو یہاں پہ ہم مد بھی کریں گے، اس لیے اس کو لمبا بھی کریں گے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ اچھا، جب قرآن پاک کا پڑھنے کا ادب یہ ہے، میں بتا دوں کہ آپ تو شاید نہیں پتہ ہو، تو میں تو یہ کرتا ہوں، آپ بھی کر لیا کریں، کہ اب ہم چونکہ سیکھ رہے ہیں تو سیکھنے کے دوران ہمیں درمیان تلاوت کے گفتگو کرنی پڑتی ہے، بتانا پڑتا ہے یہاں پہ کون سی مد ہے، یا تھوڑا گفتگو پوچھنا پڑتا ہے تاکہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو جب تلاوت کے دوران ہم کوئی بھی گفتگو کریں تو دوبارہ سے تلاوت کریں تو اعوذ باللہ پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ شروع جب کریں وہ تو پڑھ لیا ہم نے، اب درمیان میں اگر آپ نے کسی کے سلام کا بھی جواب دیا ہے تو دوبارہ تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ لازم، بسم اللہ نہیں، اعوذ باللہ لازم، اس لیے آہستہ آواز میں دل میں پڑھ لیا کریں۔ جب ہم کوئی درمیان میں گفتگو کرتے ہیں تو آپ خود ہی پڑھ لیا کریں آہستہ آواز میں۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ حذر الموت، را کے اوپر زبر ہے تو یہ پڑھو۔ واللہ محیط بالکافرین، یکاد البرق یخطف ابصارهم، یکاد البرق، بر را کو پر کرنا ہے، قاف موٹا، اور آگے یخ، خا موٹا، طا بھی موٹا، پھر آگے اس کے بعد اب با کو حرکت دینی اور صاد موٹا، را پھر پر، یکاد البرق یخطف ابصارهم، یکاد البرق یخطف ابصارهم، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اب دیکھیں یہاں پر بھی 2 مدیں آئی ہیں، کلما اور ازا، یہ
دونوں کون سی مدیں ہیں؟ پہلے والی کون سی ہے؟ ہاں ہاں، پہلے والی منفصل، دوسری متصل، کیونکہ اضاء یہ اس کا حصہ ہے، اضاء یہ پورا لفظ، لہم علیحدہ ہے لیکن یہ حمزہ اس کا ہے، اور اس میں آگے حمزہ الگ سے ہے۔ بالکل صحیح ہے، اس طرح پہچان ہو جائے گی تو پھر بہتر۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۔ اچھا، قاموا پہ وقف کریں گے تو یہاں کیا قاعدہ ہے؟ اس میں کیا قاعدہ ہے؟ جی کوئی اور بتائے، یہ پڑھا ہے؟ جی بالکل قاعدہ میں پڑھا ہے۔ کیا یہاں پہ قاعدہ ہے؟ یہاں پہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے۔ یہ حرف مدہ ہے واو، واو سے پہلے پیش ہے، تو یہ ہاں جب رکیں گے تو اس کو لمبا کر سکتے ہیں، جیسے ہم سورہ فاتحہ میں رب العالمین، وہاں یا مدہ ہے تو لمبا کر سکتے ہیں۔ ایسے یہاں پہ جب وقف کریں تو مد کر سکتے ہیں، وقف کریں تو پھر ایک الف کے، وقف نہ کریں تو ایک الف کے مقدار، اور اگر وقف کریں تو پھر 3 الف کے مقدار لمبا کیا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ ابصارہم، ابصارہم، را کو بریک کرنا ہے۔ را کا قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ را کے نیچے زیر ہو تو بریک پڑھیں گے، زبر اور پیش ہو تو پر کریں گے۔ اب یہ بریک پڑھنا ہے، ابصارہم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اِنَّا نون پہ غنہ کریں اور لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھنا ہے، شیئن پہ بھی غنہ کرنا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب شیئن پہ غنہ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ جی ہاں، حرف حلقی میں سے کوئی نہیں ہے تنوین کے بعد، اس لیے غنہ کریں گے۔ اور قدیر میں ہم مد وقفی کر سکتے ہیں، مد وقفی، اس کو وقف کی جو مد ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، جو کمی رہ گئی اپنے فضل سے معاف فرما، قرآن کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔